اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے، اور تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو اس نے کیوں اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو کیوں کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو صحرا کے درمیان میں زمزم کیوں دیا؟ کیوں اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں اس نے زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں پہلی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں بس ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ صرف اس لیے کہ ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کے آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہی ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو کہ اللہ راستہ بنانے والا ہے۔ جب تم اس کا اچھا گمان کرو گے تو تم یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھو راہیں وہاں سے نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ منفی لوگ منفی لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اور مثبت لوگ مثبت لوگوں کو۔ جب میں ایک کمزور اور منفی انسان نہیں رہوں گی، اپنی خامیوں پہ کام کروں گی، تو میرے دائرے میں صرف مثبت لوگ شامل ہو سکیں گے۔ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہی، یہ سائیکالوجی کہتی ہے۔ انسان جیسا ہوتا ہے وہ ویسے ہی انسانوں کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے مٹا دی جائے گی، اور عنقریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ پہلے کبھی یزید تھا، کبھی نمرود تھا، اور کبھی فرعون، اور ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں سبھی ایک وقت میں موجود ہیں۔ ایک مسلمان لڑکی کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ وہ اتنی عام تھوڑی ہے جو اس کی خوبصورتی کو ہر کوئی دیکھے۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کا حق صرف اسے ہے جسے اللہ نے اس کے لیے چنا ہوگا۔ وہ کہتا ہے پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں۔ یاد رکھیں، عام تو ہر کوئی ہوتا ہے، پر خاص کوئی کوئی ہوتا ہے۔ کسی کو جان لینا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ چہرے پڑھنے لگو گے تو دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، نظریں پہچانو گے تو کئی لوگوں سے گھن آنا شروع ہو جائے گی، اور یہ تو جاننے کی کوشش بھی نہ کرنا کہ کوئی انسان کون سی بات اپنے دل میں چھپائے بیٹھا ہے۔ یہ تو بس خدا کا حوصلہ ہے، وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش رہتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی طرح کی قربانی دے دیں، یہ دنیا آپ کو تب تک چاہے گی جب تک آپ کا وقت اچھا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط کیجیے، لیکن اپنے اخلاق خراب نہ ہونے دیں۔ اللہ سے مضبوط تعلق کا ایک راستہ یہ ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور کچھ نہیں تو کم از کم کسی کے ساتھ زیادتی مت کیجیے۔ زندگی میں سب کچھ کسی وجہ سے ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے تاکہ ہم صحیح کی قیمت جان سکیں۔ لوگ بدلتے ہیں تاکہ ان کے اصلی چہرے دیکھ سکیں، اور کبھی کبھی اچھی چیزیں کھو جاتی ہیں تاکہ ہمیں بہتر چیزیں مل سکیں۔ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھیں اور اس کے شکر گزار رہیں۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ وہ وقت جب اللہ کے مہربان ہونے پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، انہی لمحوں میں اس کی ذات پر کیا گیا یقین معجزوں کا باعث بنتا ہے۔ اگر کبھی ایسا لگے
کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور بے شک میرا رب تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے تو اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہی ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی کا دل دکھاؤ تو وہ منہ سے بد دعا دے۔ جب بھی وہ آپ کی وجہ سے اللہ کے سامنے روئے گا تو وہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنے گناہ گننے کے لیے کرے تو اوروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار دیتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک موت ہوتی ہے۔ ذرا سی دیر کیا کی اللہ نے، اور تم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کو تو پسند تھی تمہاری آواز، اور تم نے رابطہ ہی توڑ دیا۔ اس کی ہزار نعمتوں کو نظر انداز کر کے ناشکری کرنے لگے۔ تم نے بس ایک لا حاصل چیز کے لیے اس کا مان توڑ دیا، مگر جانتے ہو اس کی محبت کی خاصیت یہی ہے کہ ہزار گناہوں کے بعد بھی تم اس کے پاس جاؤ تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ تو کبھی نہیں کہتا کہ دیر سے آئے ہو تو معاف نہیں کروں گا۔ وہ تو روز تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کرتا ہے، اور تم ہو کہ اس کے در سے رخ موڑ لیا۔ وہ ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہے گا، تم کرو یا نہ کرو۔ جب کوئی بات آپ کو بہت زیادہ پریشان کرے اور وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں صبر کے ساتھ دعا کریں اور اپنا معاملہ رب کے سپرد کر کے مطمئن ہو جائیں، کیونکہ آپ کے رب کے فیصلے آپ کے لیے بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوں گے۔